الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
کہتے ہیں نیکی کرنا تو آسان ہے مگر اسے سنبھال کر رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم نیکیاں تو بہت کرتے ہیں مگر ان نیکیوں کے ساتھ کچھ ایسے کام اور اعمال کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال، نیک کام سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، الغرض تمام تر نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں ان چند چیزوں کا ذکر کروں گا کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس نظریے کے ساتھ کہ اگر اس کوتاہی کا ہم شکار ہیں، اللہ ہمیں ان کمیوں اور کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر وہ کمی اور کوتاہی ہمارے اندر موجود نہیں تو پھر اللہ ہماری ان نیکیوں کو قیامت والے دن ہم سب کے لیے نجات کا اور فلاح کا ذریعہ بنائے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ہے بدعت۔ بدعت ایک ایسا گھنونا جرم ہے کہ انسان یہ بدعت والا گناہ کرتا بھی ہے لیکن اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ لینا انسان پڑھ جاتا ہے، گناہ بھی نہیں سمجھتا بلکہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ نماز سے پہلے زبان سے نیت کا اقرار کرتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے تو اس کو نیکی سمجھ کے، جبکہ یہ بھی بدعت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کا اجتماعی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دعا کا اہتمام میت کی بخشش کا ذریعہ سمجھ کے کی جاتی ہے، جبکہ یہ بدعت ہے۔ اور بدعت ایک ایسا خطرناک اور موذی مرض ہے جس کو لگ جاتا ہے، ممکن ہے اسی فعل میں، اسی کام میں اس کی زندگی بیت جائے، حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ شیطان کبھی بھی اس انسان کو راہ راست پہ چلنے نہیں دیتا، بدعت سے چھٹکارا حاصل کرنے نہیں دیتا، اور بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالے جاتا ہے کہ تو یہ جو کام کر رہا ہے یہ وہ کام ہے جو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ہر کام کے کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کام کا ثبوت، اس نیکی کا ثبوت، اس عمل کا ثبوت رب کے قرآن میں ہے یا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے یا نہیں۔
کیونکہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ عمل اللہ کے ہاں وہی مقبول ہوتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بندہ آخری پیغمبر کی تابعداری اور اطاعت سے نکل کے اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرے، چاہے وہ پہاڑ جتنا بھی کیوں نہ ہو، وہ عمل تباہ ہے، برباد ہے، نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ قیامت والے دن وہ عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بدعت سے بچنا از حد ضروری ہے۔ اہل سنت ہوں، اہل الحدیث ہوں، ہم عام لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ان کے ہاں کوئی میت ہوتی ہے تو وہ میت کے تیسرے دن کل خانی کا نام دے لیں، ثواب کا نام دے لیں، کھانے کا نام دے دیں، دعوت کا نام دے دیں، کوئی بھی آپ نام دے دیں، وہ تیسرے دن جو ہے یہ کل خانی کی یہ بدعت سر انجام دیتے ہیں، جبکہ شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اہل سنت یا اہل الحدیث کے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو تیسرے دن تو نہیں کرتے، وہ چوتھے دن یہ کریں گے یا پانچویں دن کریں گے اور نام دیں گے کہ خواتین کے لیے درس کا اہتمام کیا گیا ہے، تمام حضرات جو ہیں ان کے گھر میں حاضری دیں، فلاں وقت میں فلاں خاتون جو ہے وہ درس دے گی۔ اب درس خواتین کا ہوگا، کھانا سب کے لیے ہے، کھانا سب کے لیے ہے، مرد بھی شریک ہیں، عورتیں بھی شریک ہیں۔ قرآن مجید میں کہاں ثابت ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے کہاں ثابت ہے؟ صحابہ کرام کے طریقے سے کہاں ثابت ہے؟ تابعین کے طریقے سے، تبع تابعین کے طریقے سے، محدثین کے طریقے سے، ائمہ کرام کے طریقے سے کہاں ثابت ہے کہ انہوں نے میت کے ہاں چوتھے دن یا پانچویں دن دعوت کا اہتمام کیا ہو اور نام دیا ہو درس خواتین کا، اور اس میں کھانے کا اہتمام کر کے تمام برادری کو بلا کے کھانا کھلایا جائے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر یہ درس کا اہتمام جو ہے ایصال ثواب کے لیے اگر کیا جاتا ہے، یہ درس کا اہتمام جو ہے ثواب کی نیت سے اگر کیا جاتا ہے، یہ ثواب نہیں، یہ الٹا گھناؤنا جرم ہے جس کو شریعت بدعت کا نام دیتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بچنا ہوگا اس کام سے، تیسرے یا چوتھے یا پانچویں دن کی بدعت سے بچنا ہوگا۔ آپ دعوت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں کچھ اور دنوں کے بعد آپ کریں، ہفتے کے بعد کریں، 2 کے بعد کریں، 4 کے بعد کریں، نہ کریں، کون سا ضروری؟ قیامت آ جائے گی اگر آپ نہیں کریں گے تو۔ میرے بھائیوں بچنا ہوگا۔ شریعت کہتی ہے واتقوا الشبہات، جس کام کے کرنے میں شبہ پیدا ہوتا ہو اور جس کام کے کرنے میں غیروں کی نکالی کا شبہ پیدا ہوتا ہو، اس کام سے بچنا ہوگا، وہ کام کرنا ہوگا جو رب کے قرآن میں ہوگا، محمد کی حدیث میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی چیز۔ اگر میں اسی ایک چیز کو بھی بیان کرنے لگ جاؤں اور آپ کو چیزیں گنوانے لگ جاؤں تو جمعے کا ٹائم ختم ہو جائے۔ پہلی چیز بدعت سے بچنا ہے، اور دوسری چیز نیک کام کرنے کے بعد جس سے بچنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، وہ ہے حسد۔ حسد سے بچنا ہوگا، حسد سے بچنا ہوگا۔ حسد کرنے والا جس کو حاسد کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حسد کرتا ہے، جس کو محسود کہا جاتا ہے،
جس کے بارے میں حسد کرنے والا حسد کرتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، یہ یقینی بات ہے جو حسد کر رہا ہے اس کی نیکیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اس کے اعمال صالحہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ سنن ابی داؤد کی 1493 نمبر حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ حسد والی بیماری ایسی موذی اور خطرناک اور گھناؤنا جرم ہے کہ حسد کرنے کی بنیاد پہ انسان کی نیکیاں ایسے تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں جس طرح کے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا کے راکھ بنا دیتی ہے، انسان کی نیکیاں بھی ایسے تباہ ہو جاتی۔ حسد کیا ہے؟ میں مختصر تعریف بھی کر دوں۔ حسد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے ایک اچھی گاڑی خرید لی، اچھا بنگلہ میں نے بنا لیا، اچھا کاروبار ہو گیا، اچھی دکان میں نے بنا لی، اچھا میں نے سٹور بنا لیا۔ ایک آدمی کو پتا چلا کہ فلاں صاحب نے بہترین گاڑی خریدی ہے، فلاں صاحب نے بہترین بنگلہ بنا لیا ہے، فلاں صاحب نے اچھا بزنس کر لیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ کہتا ہے یار کہاں سے آ گیا، کیوں بنا لیا، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ حسد کی سب سے بدترین شکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے، جس کے بارے میں حسد کر رہا ہے اس کا کچھ بگڑے یا نہ بگڑے، لیکن حسد کرنے والے کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کسی کی اچھی خبر پہنچے جلنا نہیں چاہیے، سڑنا نہیں چاہیے، بلکہ دعا کر دینی چاہیے، اللہ اگر تو اس کو دے سکتا ہے مجھے بھی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے۔ اللہ اتنی بڑی گاڑی اس کو تو نے دے دی، مجھے بھی دے سکتا ہے، اس کو بنگلہ دے دیا مجھے بھی دے سکتا ہے، اس کا بڑا کاروبار ہے مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے کچھ مانگو یا نہ مانگو، کسی کی پیٹھ پیچھے اگر تم اس بھائی کی صحت کے لیے دعا کرو گے، برکت کے لیے دعا کرو گے، عافیت کے لیے دعا کرو گے، آسمان سے فرشتہ زمین پہ نازل ہوتا ہے، جو کچھ تو اس کی پیٹھ کے پیچھے اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے۔ آسمان سے فرشتہ نازل ہو کے کہتا ہے اللہ جو کوئی یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے میں اس کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں وہی چیز اس کو بھی عطا فرما دے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو دعا کرنا سیکھیے، کسی کے بارے میں حسد کرنا مت سیکھیے، دعا کرنا سیکھیے۔ دعا اوروں کے لیے کرو گے فائدہ اپنی ذات کو پہنچے گا۔ تو بہرحال دوسری چیز حسد کرنا یہ بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تباہ و برباد بنا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور چیز جو نیکی کو کھا جاتی ہے، نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ احسان جتلانا۔ وہ کیا ہے؟ احسان جتلانا۔ کسی کے ساتھ نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد اگر اس آدمی نے اس کو کبھی کہیں ٹھیس پہنچا دی، ٹھیس پہنچانے کے بعد کہتے اچھا میری بلی مجھے میں آؤ، کل کو تو میرے سے مانگنے کے لیے آتا تھا، آج تو میرے سامنے آکڑ خان بنا ہوا ہے، آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں اگر یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میرا اس کے اوپر احسان ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کر دیا ہے؟ کبھی اس نے بھی احسان جتلایا ہے؟ فرمایا احسان نہ جتلائیے، احسان جتلانے سے کی ہوئی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی
اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کے تباہ و برباد مت کیجیے، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کے ضائع مت کر دیجیے۔ مطلب یہ ہے صدقہ کرنا بڑی نعمت ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا نیکی کا کام ہے، کسی کو کچھ دے دینا بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن پیارے پیغمبر السلام پہ رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا کے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا کے احسان کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کر دیجیے۔ اس سے پتہ چلا کہ احسان جتلانے سے بھی نیکی کرنے والے کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پانچویں چیز امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرنے والے کی نیکی اس وجہ سے بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر نیکی کرنے والا نیکی اس لیے کرتا ہے میں اس کو دوں گا وہ خوش ہو جائے گا، میں اس کو جا کر اتنی رسید کٹواؤں گا وہ خوش ہو جائے گا، مطلب یہ کہ ریاکاری اور دکھلاوا نام نمود اور شہرت کے لیے بندہ نیکی کرتا ہے، ریاکاری بھی نیکی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، او نیکی کرنے والے نیکی کرنے کے بعد اگر تو نیکی اس لیے کرے گا کہ نیکی کا بدلہ قیامت والے دن اللہ کے دست مبارک سے میں حاصل کروں گا، رحمان کی عدالت سے میں حاصل کروں گا۔ امام کائنات نے فرمایا کہ پھر ریاکاری سے بچنا ہوگا۔ اگر نیکی اس لیے کرے گا کہ قیامت والے دن مجھے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن لوگوں میں میں معروف ہو جاؤں، فلاں صاحب بڑا سخی ہے، فلاں آدمی بڑا سخاوت کرتا ہے، جو آتا ہے لے کر جاتا ہے، جو بھی دروازے پہ آ جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، لے کر ہی کچھ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو ریاکاریوں سے بچانا ہوگا۔ ریاکاری ایسا گھنونا جرم ہے جو بڑی بڑی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جہاد کتنا بڑا ثواب ہے، جہاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کے راستے میں دشمن کو قتل کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، اسلام کے لیے لڑنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد کا خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ زندگی کے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن وہ مجاہد جو جہاد اس لیے کرتا ہے، وہ قتال کرنے والا لڑائی اس لیے کرتا ہے کہ قیامت والے دنیا کے اندر لوگ مجھے بہادر کہیں، دنیا کے اندر میری شہرت ہو جائے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس مجاہد کو بلایا جائے گا اور مجاہد سے بلا کے پوچھا جائے گا تو دنیا میں کیا کر کے آیا؟ مجاہد کہے گا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تیرے اسلام کی خاطر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بندے تو نے کیا تو سب کچھ ٹھیک تھا، جان کا نذرانہ بھی تو دے کر آیا تھا، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، لوگ مجھے شجاع کہیں گے، لوگ مجھے دلیر کہیں گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے دنیا میں تجھے یہ سب کچھ کہہ دیا گیا، اب تیرے عمل کا بدلہ میرے ہاں کچھ نہیں۔ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں الٹے منہ پھینک دیا جائے گا۔ کیا فائدہ خون بہا دینے کا؟ جان بھی گئی، جہان بھی گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، دنیا سے بھی چل بسا، آخرت میں بھی کچھ نہ ملا۔ مقصد ریاکاری سے بچنا ہوگا۔ چھٹا عمل امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا کہیں نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث
553 نمبر حدیث ہے، 553 حدیث کا نمبر ہے۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، نمازوں کو چھوڑنا گناہ ہے، نمازوں کو ترک کر دینا گناہ ہے، لیکن تمام نمازوں میں سے ایک نماز کی بالخصوص آپ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو بندہ اپنی زندگی میں عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے ایسے سمجھے کہ اس کے تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جو بندہ نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے یوں سمجھ لیجئے اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی، اس کی جان بھی ضائع ہو گئی، اس کا مال بھی تباہ و برباد ہو گیا، اس کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز عصر کو جو بندہ چھوڑ دیتا ہے یوں سمجھے کہ اس کی تمام تر نیکیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ آپ تو ماشاءاللہ نمازوں کے پابند ہوں گے نا، اللہ ہمیں پابند ہی بنائے۔ میرے بھائیوں، نماز عصر کی پابندی از حد ضروری ہے، ساری نمازیں بندہ پڑھ لے، نماز عصر کی اگر پابندی اور پرواہ نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، ایسے سمجھے اس کی تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7واں عمل، جو بندہ کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی دس شناس کے پاس جا کر یہ معلوم کروانے کے لیے آتا ہے کہ میرا نصیب کیسا ہے، میری شادیاں 2 ہوں گی یا 3 ہوں گی، میں امیر بنوں گا غریب بنوں گا، میرا کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا، کسی بھی دس شناس کے پاس اور ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر جو ہے قسمت بتانے والے کے پاس اگر وہ آتا ہے، آ کے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور وہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے کہتے اوہ تو 1 سال کے بعد مر جائے گا۔ پھر اس نے کہا اچھا پھر دیکھو، اس نے پھر دیکھا، کہا سال کے اندر آپ کی 3 شادیاں ہوں گی۔ اس نے کہا پھر دیکھو، کہا تو پہلے امیر ہوگا بعد میں غریب ہو جائے گا۔ اس نے کہا پھر دیکھو، پھر کہا جی تو غریب ہوگا پھر بعد میں لینڈ لارڈ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا کاہنن او عرافا فصدقہ بما یقول، جو بندہ کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی دس شناس کے پاس آتا ہے اور آ کر اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اپنی قسمت معلوم کرواتا ہے اور قسمت معلوم کروانے کے بعد پھر اس کی باتوں کی تصدیق کر دیتا ہے، یوں سمجھ لیجئے فقد کفر بما انزل علی محمد، گویا کہ اس نے رب کے قرآن کا بھی انکار کر دیا اور محمد الرسول اللہ کی شریعت کا بھی انکار کر دیا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ماحول میں یہ رواج عام ہے، مرد جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، مردوں کے مقابلے میں عورت کو یہ مصیبت زیادہ پڑی ہوتی ہے، زیادہ مصیبتیں عورتوں میں ہیں۔ وہ کبھی بہو کا نصیب چیک کروانے کے لیے جائیں گے، کبھی خامد کا نصیب چیک کروانے کے لیے جائیں گے، کبھی اولاد کی قسمت معلوم کروانے کے لیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مستقبل کا جو راز ہوتا ہے اور آنے والے حالات کی جو خبر ہوتی ہے، یاد رکھیے اس کائنات کے اندر کسی کو ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ آنے والے حالات کی خبر تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر نہیں، بتاؤ امت میں سے پھر کس کو خبر ہو سکتی ہے؟ جس کے پاس وحی آتی تھی اس کو بھی مستقبل کی خبروں کا پتہ نہیں تھا، صرف اتنا ہی پتہ تھا جتنا وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا جاتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی آتی تھی پتہ لگتا تھا، جب تک کہ وحی نہیں آتی تھی اس وقت تک محمد الرسول اللہ کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا وحی 15 دن بند ہو گئی ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن وحی لے کر نہیں آئے تھے نا، اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔
محبوب مت کہیے کہ کل بتاؤں گا. ہاں کل کا کام اگر کرنا ہے بتانا ہے تو کل کا وعدہ کرنے سے پہلے ساتھ یہ بھی اضافہ کر لیجئے کل بتاؤں گا اگر میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل بتاؤں گا. میرے بھائیوں نیکی کی حفاظت کرنا سیکھیے. ان تمام کاموں سے ان تمام برائیوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم کریں جن کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ کے ہاں ہمارا میزان جو ہے بالکل خالی ہو, ترازو ہمارا خالی ہو, نیکیاں بالکل نہ ہوں, گناہوں سے وہ ترازو بھرا ہوا ہو. اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے سنایا آپ نے سنا, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا بلا؟ ہاں 35 پہ ختم ہونا تھا. چلیں, اپنے اعمال کو کرنے کے بعد اعمال کی حفاظت کرنا سیکھیے. میں نے شروع میں یہ بات بتائی نیکی کرنا تو آسان ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھیے ہم بیٹھے ہوئے تھے, 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو غصہ آیا اس نے اس کو تھپڑ مار دیا, حالانکہ اس کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس کو تھپڑ مارے. کسی پہ غصہ آئے اس کو گالی دے دی, حالانکہ اس کا حق نہیں تھا کہ اس کو گالی دے. کسی بھائی کا حق مار دیا, کسی کے حصے کو غصب کر لیا. اور عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا, بھائی والدین کی وفات کے بعد بھائی جو ہیں اپنے بہنوں کے حصے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ان کو حصے دار نہیں سمجھتے, جبکہ یہ گھناؤنا جرم ہے. اور یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ یہ بتاؤ اتدرون مل مفلس, جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا محبوب المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو, بگ کاروبار نہ ہو, بگ بزنس نہ ہو, وہ مفلس ہے, وہ غریب ہے, کنگال ہے. فرمایا نہیں, تم اس کو سمجھتے ہو, میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا. کون؟ فرمایا یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام, قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں حاضر ہوگا, بہت ساری نمازوں کے ڈھیر لے کے, صدقات و خیرات کے انبار لگے ہوں گے, نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے, ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. دیکھنے والا دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا, میری اتنی نیکیاں, اتنی نمازیں, اتنے روزے, اتنے خیرات, اتنے صدقات, اتنی قربانیاں, اتنے حج, اتنے نفلی زکوٰۃ و صدقات و خیرات, میری اتنی نیکیاں, میں تو جہنم میں جاؤں گا نہیں, میرا تو ٹھکانہ ہے ہی جنت. ابھی یہ حضرت جی خوش ہو رہے ہوں گے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, ایک آنے والا آئے گا کہے گا اللہ یہ وہ آدمی ہے جس کے نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے, نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوئے, یہ وہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں اس نے مجھے گالی دی تھی. ایک اور آئے گا کہے گا اللہ یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے اوپر ناجائز تہمت لگائی تھی. اب دیکھو گالی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے, کسی کے اوپر خامخواہ ایسے بات تھوپ دینا اس کو بھی ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے, ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم محفل کو جمانے کے لیے, لوگوں میں اپنے نام وری کے لیے جو ہے ہم او مجلس جمائیں گے, او مجلس جمائیں گے, حتیٰ کہ لوگوں میں معروف ہو جائیں گے بھائی اگر وقت ضائع کرنا ہے نا یا مجلس کو جمانا ہے فلاں کو بلاؤ, وہ مجلس بڑی گرما دیتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا, بڑا باتونی آدمی ہے. جبکہ اس کی عادت یہ ہے وہ نہ سچ دیکھتا ہے, نہ جھوٹ دیکھتا ہے, نہ حق دیکھتا ہے, نہ باطل دیکھتا ہے, نہ جائز دیکھتا ہے, نہ جائز دیکھتا ہے, بس جو منہ میں آیا کہہ دیا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والا آئے گا کہے گا قذف ھذا, اس نے میرے اوپر تہمت لگائی. اور تیسرا آئے گا کیا کہے گا وسفک دم ھذا, اس نے میرا ناجائز خون بہا دیا تھا. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا, ایک وقت آئے گا
مرنے والا مر جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا ہے، مارنے والا مارے گا، اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا میں نے مرنے والے کو کیوں مارا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ سنا کرتے تھے کراچی کا یہ ماحول تھا کہ بند بوری لاش جو ہے ملا کرتی تھی۔ ہاں جی، سیوریج لائنوں میں بند بوری لاش، سڑک پہ پڑے ڈیڈ باڈیاں، چھیپا والے آئے لے گئے، عیدی والے آئے لے گئے، فلاں آئے لے گئے، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مرا ہے، نہ مارنے والے کو پتا کیوں مارا ہے۔ اس دور سے ہم گزر رہے۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ایک آنے والا آ کر یہی کمپلین کرے گا، اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، پوچھ اس نے مجھے کیوں مارا تھا، کیوں قتل کیا تھا۔ بہرحال حدیث کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کمپلین کرنے والے آ رہے، اللہ اس حضرت جی کی نیکیاں اٹھا کے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، سچ، سب چیزیں اٹھا کے آنے والے کو دیتا چلا جا رہا ہے۔ وہ لے کے جا رہے جا رہے جا رہے آ رہے اور جا رہے، حتیٰ کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھنے والا جو دیکھ کے اپنے متعلق اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تو جنتی ہوں، میرا ٹھکانہ جنت ہے، جھٹ میں کیا ہوگا؟ اتنے بڑے نیکیوں کے لگے ڈھیر لحظے میں ختم ہو جائیں گے اور وہ نیکیاں گناہوں میں بدل جائیں گی۔ لینے والے ابھی باقی ہوں گے، حضرت جی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد، ختم۔ نیکی کرنا آسان، لیکن نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایسے کاموں سے بچیے جن کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو۔ اپنی زبان کو استعمال کریں کنٹرول کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو چلائیں اختیار کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ، اپنے معاملات زندگی کو گزاریں اپنے کنٹرول کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے، ہاں جی، ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور قیامت والے دن جیسے ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کے ہاں بھی ہماری خالی حاضری ہو۔ فرمایا ابھی لینے والے باقی ہیں، دینے والے کے پاس کچھ نہیں۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا ان کے گناہ لے کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے گناہ لے کے ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس بندے کو اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ آج وجہ کیا بنی ہے؟ نیکیاں تو بہت کیا کرتا تھا، نمازیں تو بہت پڑھا کرتا تھا، صدقات و خیرات بہت دیا کرتا تھا، لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، ہاتھ پہ کنٹرول نہیں تھا، عادات و گفتار کا طریقہ کار درست نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایسی پہلو اور ایسے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا کہ ہم نیکیاں بھی کریں اور ان نیکیوں کی جزا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے رحمت سے قیامت والے دن عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔